ویلکم بیک ٹو دا شو لذیذ کوزین رمضان اسپیشل. اور یہاں پہ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگ ہمارے جو اقرا ٹی وی کا یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اس کا نام ہے اقرا ٹی وی آفیشیل. ساتھ میں اگر آپ کو کوئی خاص ریسیپی جاننی ہے, اپنی ریسیپی ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے, یا کوئی ٹپ یا ریمیڈی آپ نے جاننی ہے, یا جہاں سے کسی خاص ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکس کریں, تو آپ ہمیں لکھ بھیجیے جلدی سے ایک ای میل feedback@ikra.tv پر. لیٹس موو ٹورڈز آپا. اور آپا کی چیزیں ہو چکی ہیں کمپلیٹ اور بڑی ٹیمپٹنگ لگ رہی ہیں. پریزنٹیشن تو آپا کی لاجواب ایز آلویز. اب میں یہ بتا رہی ہوں کچوری کا نتھنگ. اگر آپ 2 کپ میدا, یو ول ٹیک 2 cups آف فلاور, 6 tablespoon آف گھی اور آئل, اور اس میں آپ تھوڑا سا آپ سالٹ ڈالیں گے, ½ teaspoon, اینڈ 1/4 teaspoon آپ زیرہ ڈال دیں یا آپ اجوائن. اوکے, اینڈ دین وتھ وارم واٹر آپ اس کو نیڈ کر لیں, مے بی وتھ 3/4 cup آف واٹر, اینڈ اٹ شوڈ بی اے نائس اسموتھ ڈو. اس کے میں نے 2 پیڑے بنائے, اور ہمیشہ جب بھی روٹی یا کوئی بھی چیز واٹ ایور یو میک, آلویز پریس دا اینڈ وتھ یور فنگرز, تاکہ یہ کنارے موٹے نہیں ہونے چاہیے. دس از ناٹ اے پیزا, ٹھیک ہے. دے شوڈ بی تھن, تاکہ پتہ چلے کہ وہ موٹا بھی نہ لگے, اینڈ اٹ شوڈ لک نائس. اب کیونکہ چٹنی میں بنا چکی ہوں, یہ میں نے دال, اینی دال یو کین ٹیک, چنے کی دال, یو کین ٹیک مونگ کی دال, یو کین ٹیک ماش کی دال, اینی دال. اور if you do not have dal, you can put filling of potatoes, boiled potatoes. اور میں نے یہ دال لی. اس کا پروسیجر اور تھا کہ میں فرائی کروں, مگر I do not want to waste time in the kitchen. I want to hear جہان شاہ. تو میں نے کیا کہ جو چٹنی بنائی ہے یہ میں نے دال میں ڈالی, اور اس کو میں نے کر لیا مکس. یہ شارٹ کٹ ہے, اس میں سب چٹنی میں سب اسپائسیز ہیں, اس میں زیرہ بھی ہے, نمک بھی ہے. سو آئی وانٹ ٹو ہیئر یو. تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ یہ میں نے صرف 1 tablespoon میں نے چٹنی لی, اینڈ آئی پٹ اٹ. آپ اس کو چنے کی دال, ماش کی دال, اور یو کین یوز مونگ کی دال, ناٹ مسور کی دال, اور یو کین جسٹ ٹیک پوٹیٹوز. یہ آپ نے 2 لیے پیڑے, لٹل اسمال ونس, اور اس کے اندر آپ نے ایک فلنگ ڈالی. یہ بہت اچھی اور ٹیمپٹنگ, اور دال سے آپ کو پروٹین بھی مل رہا ہوتا ہے. یو جسٹ پٹ اٹ ہیئر, پریس اٹ وتھ یور فنگرز, 2 fingers, thumb and finger. یہ پریس کیا. اچھا, ایک اور چیز پلیز, اس کو کر کے ڈونٹ فرائی اٹ امیجیٹلی, یہ کھل جائے گا. اور اس نے واٹ یو کین ڈو از پریس اٹ وتھ یور فورک. اوکے, یہ اینڈس کو آپ پریس کر دیں, ایک ڈیزائن بھی بن جائے گا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. It's actually locking up from the edges, right? Yes, but still it has to be chilled. یہ آپ نے اینڈ سیکنڈ اتنی زور سے نہیں کرنا کہ فوک کے جو ٹپس ہے اسے پوری میں سوراخ ہی ہو جائے. نہیں, سوراخ ہو بھی جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, آئل اندر نہیں جائے گا. فوک بھی یہ ہوگا نا, تو یہ اینڈ میں نے فلنگ, you will not do the filling on the sides, the filling will be only in the center. Okay. اگر آپ نے یہاں تک بھی دیکھیں دونوں سائڈ بھی کرا نا, تو کچھ نہیں کھلے گا. یہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا کہ یہ کھلے گا نہیں. You can do it on both sides, but do not waste your time in the kitchen. پلیز, اس کو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. یو کین پٹ اٹ ان دا فریج, کور اٹ وتھ اے بٹر پیپر, اینڈ پھر روزے سے تقریباً یہ آدھا گھنٹے پہلے بھی آپ یو ول فرائی اٹ, اٹ ول اسٹل اسٹے کرسپی. یہ میں فرائی کرنے کو ڈال رہی ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح فرائی ہوگا. صحیح ہے, آئل ہمارا آلریڈی اچھے ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے. بس جسٹ اوپر بھی آپ آئل ڈال دیں اس کے, بیکاز اٹ شوڈ بی کورڈ. اور یہ ایک دن میں میک اٹ فار 2 days, تاکہ the next day you are not wasting your time. ٹھیک ہے. اور یہ جیسے فرائی ہوگا, یہ فرائی جیسے ہوگا لائٹ براؤن, ہم اس کو نکال لیں گے. آئی تھنک اوور ٹو یو. اوکے, لیٹس موو ٹورڈز جہان. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو سوال جہان میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, جہان آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہدایت میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ کسی کو ہدایت ہوتی ہے, کسی کو نہیں ہوتی. جس کو ہوتی ہے وہ تو اللہ کی رحمتوں میں ہے, لیکن جس کو نہیں, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم الحمدللہ ایک مسلمان گھرانے سے ہیں, کلمہ گو ہیں, تو ہدایت کا جو عطیہ ہے وہ ہم کو آلریڈی ملا ہوا ہے الحمدللہ. اور ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ الحمدللہ ہدایت یافتہ ہیں. ایک جو سٹیپ ہوتا ہے نا, وہ ہمارا آلریڈی آگے ہم ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہدایہ کا مطلب کیا ہے. ہدایہ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے, اور یہ ایک سیدھے راستے کو ہی کہا جاتا ہے.
صحیح. کہ سیدھا راستہ ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز میں ہم یہ چیز مانگتے ہیں. ہدایت کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ایک راستے کو کہا جاتا ہے ہدایت، جو کہ نیکی کی طرف، ہدا، ہدایہ یہ آتا ہے جو نیکی کی طرف جا رہا ہے، جو سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں کیوں مانگتے ہیں، اور مانگتے کہ مانگنے والے انداز میں یہ کیوں ہے. اہدنا الصراط المستقیم سورۃ الفاتحہ میں آ رہا ہے، اور ہر نماز کی فرض یہ یعنی کہ یہ فرض ہے کہ آپ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھیں گے. اہدنا الصراط المستقیم کی حکمت یہ ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو بن مانگے نہیں ملتی. جب تک آپ کے اندر اس کی طلب نہیں ہوگی کہ میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں، جستجو نہیں ہوگی، تو وہ آپ کو کبھی نصیب بھی نہیں ہوگی، آپ کو کبھی ملے گی ہی نہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے آپ نے شروع کرنا ہے، تو آپ کے جو ہے وہ نامہ اعمال میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہے گا. اور آپ نے کسی کو جج نہیں کرنا. جیسے ہم نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے یا نہیں. کیا پتہ وہ راتوں کو اٹھ کے روتا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے منا رہا ہو. کیا پتہ کوئی لوگوں کی خدمت کرتے اللہ تعالیٰ کو منا رہا ہو، کوئی کس طرح سے کر رہا ہے، کوئی عبادات کر رہا ہے، کوئی معاملات میں بہت زیادہ اچھا ہے. اور کوئی بھی انسان پرفیکٹ تو ہے ہی نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، اور اللہ تعالیٰ کے کوئی کامل ہے ہی نہیں، کوئی مکمل ہے ہی نہیں. ہم سب میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں اور بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں. تو اس چیز پہ مطمئن رہنا چاہیے، اور اس چیز کی آپ کو اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے کہ آپ جو بھی چھوٹا سا بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کی نیت خالص ہو. اب یہ کہ ہدایت یافتہ لوگ اور ہدایت جو میں نے کہا کہ بظاہر آپ کو دکھ رہا ہے، اسی پوائنٹ کے اوپر پھر سے آتے ہیں. ہدایت ملنا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. ایک آدمی کا میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک آدمی تھا، روز اللہ 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 کر کے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے. تو شیطان نے آ کے اس کے خواب میں یہ بولا ہے کہ تم روز اللہ کو پکارتے ہو، اللہ کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، تو تم کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو تمہارا بلانا پسند نہیں ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، اس دن کوئی ذکر اذکار نہیں کر رہا، کوئی اللہ تعالیٰ کو ندا نہیں کر رہا، بلا نہیں رہا. خضر علیہ السلام اس کے خواب میں آ جاتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا پکارنے کا طریقہ پسند تھا، اس لیے وہ تم کو جواب ہی نہیں دے رہے تھے تاکہ تم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبوب چیز تھی، اور تم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ختم کر دیا. تو سمجھ میں یہ آیا کہ آپ نے جانماز بچھائی، آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، نماز پڑھ رہے ہیں چاہے جیسے بھی پڑھ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو جائیں. نماز پڑھنے کا مطلب یہ کہ روبرو اللہ تعالیٰ کے آپ سامنے کھڑے ہو گئے، تو میں کیسے کھڑا ہو جاؤں یا میں کیسے کھڑی ہو جاؤں اللہ تعالیٰ کے سامنے. آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے آپ کے اوپر، اور آپ ہدایت یافتہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے چاہا اگر میرے گھر پہ کوئی ایسا انسان آ جائے جو مجھے ناپسندیدہ ہو تو میں پسند نہیں کروں گی، یا اگلی بار وہ آنے کو کہے گا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر دوں گی کہ نہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے در پہ آ گئے، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے چاہا نہیں ہوگا آپ کو؟ یا اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی دی ہے کہ آپ ان کے در پہ آ گئے. اور ہمیں اس بات پہ پشیمان ہونا چاہیے، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہونی چاہیے کہ ہمیں نماز کی یا کسی بھی نیک عمل کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پسند نہیں فرما رہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سے ہدایت نہیں دی ہوئی ہے. تو یہ ہدایت ملنے کا نہ ملنے کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے طلب بھی کرنی ہے، اور ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. بہترین جہان، اتنی پیاری پیاری باتیں جہان نے بتائی ہیں، میرے گوز بمپس آ گئے. بہترین، مطلب میرے پاس تو ابھی الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے شروع کروں، لیکن بہت اچھی بات، سمجھنے والی بات. آئی تھنک فار ایوری بڈی اٹس اے ریئل گڈ لیسن کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو گئے تو وہ اللہ کی ہدایت ہی ہے کہ سامنے، نہیں تو اللہ کے سامنے کیسے جا سکتے ہیں. دل تو نہیں چاہ رہا ہے جہان اللہ حافظ کہنے کا، میرے آئی ایم شیور کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ہم کنٹینیو رکھیں، لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ کے پاس ہم دوبارہ سے آئیں گے کل اسی ایپیسوڈ کو لے کے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ اور جہان کی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ. سو اسٹے ٹیون ٹو اقرا ٹی وی. ابھی وقت ہوا جاتا ہے اللہ حافظ کہنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ کہتے ہیں ہم لوگ آپ سے اس اپنے پن کے ساتھ کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. To make tomato bhujia. In a pan, heat oil, then add in mustard seeds, chopped garlic, nigella seeds, cumin seeds, button red chilies, and sugar. Add crushed fennel seeds and salt in boiled tomato paste and mix well. Cook for 5 to 7 minutes and serve with kachori. To make dal bari kachori. Sieve flour and add in salt and ghee and mix well. Knead it with water and keep it to rest for 30 minutes.
Boil chana lentil and mix in chopped ginger, red chili powder, cumin seeds and fry. Make small balls and fill with lentil, roll it and fry. Serve hot.